ہمارے ایک پریکٹیشنر بھائی نے اس بھینس والے کو مشورہ دیا کہ آپ کالی مرچیں اور دیسی گھی اور فلاں چیزیں جو ہے وہ اس کو دیں، چونکہ اس کی تھنوں میں سوزش ہے اور میسٹائٹس ہے۔ تو یہ جانور تقریباً 7 مہینے کا وہ پریگننٹ تھا اور اس نے ابارشن ہو گیا ہے، اس کا ابارشن ہو گیا ہے اور اس نے بچہ گرا دیا ہے۔ تو فارمر بڑا پریشان تھا کہ غلط جو ٹوٹکے ان کی وجہ سے جو ہے وہ جانور نے ابارشن کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میسٹائٹس بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ بھینس دیکھ رہے ہیں اور یہ تھن دیکھ رہے ہیں، بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً، چونکہ یہ تقریباً 4-5 ماہ سے جو ہے وہ انفیکشن ہے اس میں، اور انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں ناڑ بنی ہوئی ہے، یعنی فائبروسز ہے، اور ساتھ میں تھن بند ہیں، دو اس کے تھن بہت زیادہ متاثر ہیں، اور باقی آرڈر بھی کی کنڈیشن بھی بہت زیادہ خراب ہے اور سخت ہو چکی ہے، اور تھن جو ہے وہ ایک سائڈ سے پھٹ چکا ہے، پھٹ کے جو ہے اندر سے خالی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے جو اس کی ہوانے کی جو سوراخ ہے وہ بھی بند ہے۔ تو اس کو جو دیکھا گیا، اس کا معائنہ کیا گیا، اور جو ڈائگنوز ہوا ہے وہ گینگرینس میسٹائٹس۔ گینگرینس میسٹائٹس یہ میسٹائٹس کی خطرناک ترین جو ہے وہ کنڈیشن ہے، جس میں جانور کو جو تھن ہے اور وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کی جلد اوپر سے پھٹنا شروع ہوتی ہے، اندر سے تھن گلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے جانور جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بیکٹیریا ہے، بیکٹیریا جو ہے وہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے یہ، اور اس کی جو بیکٹیریا ہے انتہائی خطرناک ہے، جو کہ ٹاکسن بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ٹیشوز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک کنڈیشن ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے آ کے ہمارے جانور کو چیک کرنا ہے، اور اس کے تھن میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس کی سرجری کرنی ہے۔ جب موقع پہ پہنچے تو یہ صورتحال دیکھ کے ہم نے سرجری نہ کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ یہ تھن جہاں سے سوراخ ہوا ہے وہ سارا گل سڑ چکا ہے، اور اب اس کی جو مالکان کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ اس کو سارے تھن کو کاٹنا پڑے گا، اور کاٹ کے جو اس کے جو صحت مند ٹیشوز ہیں، یعنی اوپر سے جو صحت مند جلد ہے، وہاں سے جو ہے اس کو بند کرنا پڑے گا، اس کی سرجری کرنی پڑے گی۔ تو مالکان نے جو ہے وہ سرجری کروانے سے انکار کر دیا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تھن دو ضائع ہو جائیں اور پھر 2 تھن باقی رہیں تو پھر بھی جانور کی جو ہے وہ قیمت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے، تو ہم اس جانور کو فروخت کریں گے اور اس کی جگہ نیا جانور لے کے آئیں گے۔ یہ تو چلو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے بہت خطرناک ہے، اس کو بر وقت تشخیص کرنی چاہیے، اور اس کی بر وقت ٹریٹمنٹ کروانے سے اس بیماری سے جو ہے وہ نجات پائی جا سکتی۔ قابل علاج بیماری ہے، لیکن بر وقت تشخیص اور اچھی ٹریٹمنٹ سے جو ہے جانور کا علاج ممکن ہے۔ اس میں جو اچھی قسم کے اینٹی بائیوٹک، اس کو تقریباً 10 دن لگنے، اور ساتھ میں اینسڈ اور اینٹی الرجک انجیکشن لگاتار 10 دن لگانے۔ احتیاطاً ہم نے چیک کیا
کہ ٹاکسیسٹی کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ جانور میں ٹاکسن پھیل جاتی ہے اور جانور کو فیور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ٹاکسنز وہ زیادہ ریلیز نہیں ہوئے تھے اور ٹاکسن زیادہ نہیں پھیلی تھی، ٹمپریچر اس کا تقریباً نارمل تھا اور جانور خوراک وغیرہ کھا پی رہا تھا لیکن کم کھا رہا تھا، کمزوری کی طرف جا رہا تھا۔ تو بہرحال اس کی جو ہے ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی ہے، اور مالکان کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہم نے بتایا ہے کہ اس کو سوڈا بائیکارب اور ہلدی ایک چھٹانک روزانہ اور ایک چھٹانک تھوم اور آدھ پاؤ سرسوں کا تیل، آدھ پاؤ لیمو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لگاتار جاری کرے، جس سے اس کی جو بیماری ہے اس کو ٹھیک ہونے میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی۔ سپورٹو میڈیسن کے طور پہ مارلین لیکوڈ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس کو لگاتار 1 مہینہ پلائیں۔ مزید اگر سرجری کروانی ہو تو پھر ہم اس کی سرجری کر دیں گے، لیکن مالکان نے پلان بنایا کہ ہم اس کو شاید بیچ دیں۔ تو مسٹاٹس جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کی جو خطرناک کنڈیشن ہے اور تھنو اور روانہ کی انفیکشن ہے، اس کو کچھ لوگ ساڑو بولتے ہیں، کچھ منہ سڑی بولتے ہیں، کوئی لوگ اس کو پیلا بولتے ہیں، اور کوئی مختلف نام ہیں اس کے ہر علاقے کے حساب سے۔ کوئی دم ڈلوا رہا ہے، کوئی دیسی ٹوٹکے کر رہا ہے، لیکن اپنے جانوروں کا صحیح علاج نہیں کر رہا۔ میں اکثر یہ اپنے فارمرز کو بتاتا ہوں کہ دم ڈلوانا جو ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دم کے ساتھ ساتھ آپ علاج بھی ایک سنت ہے، علاج سنت نبی ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے حکیم تھے، اور تدبیر بھی یہی کہتی ہے، تقدیر بھی یہی کہتی ہے کہ آپ بالکل بھی ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہ کریں، علاج معالجہ دم درود جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ خود ہی پڑھ لیا کریں اور علاج معالجہ کر لیا کریں۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، فی امان اللہ۔